امریکی ریاست منیسوٹا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو دہشت گردی کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے ممالک میں پاکستان کے لیے گیٹ آؤٹ پاکستان اس کا ٹرینڈ لگ چکا ہے۔ گریس میں لگا، ترکی میں لگا، یو کے میں لگا، بہت سے ممالک میں لگا، اور اب ہم نے بولا کہ ہم کوئی بھی ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ بھائی یو ایس میں پاکستانیوں کے خلاف ٹرینڈ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ گیٹ آؤٹ پاکستان اس کا ٹرینڈ وہاں پر لگ رہا ہے۔ اور اسپیسیفکلی اگر میں خبر پر آؤں تو خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جن پر یو ایس میں چارجز لگائے گئے ہیں کہ وہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ انہوں نے پیس بھنگ کر رکھا ہے یو ایس کا، اور ان کو 18 سال کی قید وہاں پر ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کے لیے ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں۔ دفعہ جو یہاں سے گیٹ آؤٹ پاکستان اس کے ٹرینڈ لگ رہے ہیں۔ مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کوئی انکرپٹڈ جسے بولتے ہیں کوئی میسیجنگ اپلیکیشن جو تھی اس کے ذریعے جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے امریکہ سے۔ 31 سال کے پاکستانی ڈاکٹر نے دہشت گرد تنظیم داعش کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اعتراف کیا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان دہشت گرد جماعتوں کے لیڈر سے ملیں، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں امریکہ کے اندر لون وولف اٹیک کروں۔ اور جب بھی بم بناتے ہوئے یا راکٹ لانچر بناتے ہوئے پاکستانی پکڑے جاتے ہیں امریکہ میں یا کہیں، تو آئی ایس آئی پہچانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہہ دیتے ہیں، ہماری ایجنسیز کہتی ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا ایک ڈاکٹر کو شوق تھا کہ وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو پھاڑے، امریکہ میں پھاڑ دے یا کہیں اور پھاڑ دے، مطلب اتنا اس کو شوق ہے لوگوں کو مارنے کا، قتل کرنے۔ جس گرین پاسپورٹ کو ویزے نہیں لوگ دیتے کہ یار یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تم ان لوگوں کی زندگیاں بھی اب تباہ و برباد کر رہے ہو۔ یعنی ڈاکٹر ہیں جن کو امریکہ میں، جن کا نام محمد مسعود ہے، عمر ان کی 31 سال ہے، ایک لائسنسڈ میڈیکل ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر، اور ان کو جاب ملی منیسوٹا میں ایک، اور H1B ویزے پہ تھے وہ، ٹھیک ہے جی۔ مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کوئی انکرپٹڈ جسے بولتے ہیں کوئی میسیجنگ اپلیکیشن جو تھی اس کے ذریعے جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے امریکہ سے، اور وہ اسلامک اسٹیٹ داعش کا حصہ بننا چاہتے تھے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ الشام کا حصہ بننا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان دہشت گرد جماعتوں کے لیڈر سے ملیں، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں امریکہ کے اندر لون وولف اٹیک کروں، امریکہ کے اندر کسی جگہ پہ۔ اور مسعود جو ہے وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے ایک ٹکٹ لی جہاز کی فروری 2020 میں، کووڈ کا زمانہ تھا، اور وہ چلے گئے شکاگو جو سے وہ عمان جارڈن چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے شام جانا تھا، لیکن شام کے جو بارڈر ہیں وہ بند ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو مسعود جو ہیں وہ پھر واپس لاس اینجلس آئے اور کچھ لوگوں سے وہاں پہ ملے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی کارگو شپ کے ذریعے ISIS کی کسی ٹیریٹری پہ پہنچ جائیں۔ اتنا ان کو شوق تھا دہشت گردی کرنے کا، اتنا ایک ڈاکٹر کو شوق تھا کہ وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو پھاڑے، امریکہ میں پھاڑ دے یا کہیں اور پھاڑ دے، مطلب اتنا اس کو شوق ہے لوگوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا۔ یہ کون سی دنیا کی تعلیم ہے؟ یہ کون سے دنیا کی MBBS ہے جو یہ آپ کو یہ کہتے کہ لوگوں نے جا کے ہاتھی پہ جو تو مارو نا۔ اب مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے مارچ 2020 میں دوبارہ جو منیاپولس ہے وہاں پہ آئے، اور وہاں پہ دوبارہ کہیں وہ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے، لاس اینجلس اور کیلیفورنیا۔ وہاں پہ آئی تھنک میرا خیال ہے FBI کی جو جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور مسعود کو یہ 16 اگست 2022 کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اس کو یہ قرار دیا گیا کہ وہ گلٹی ہے، اور ابھی میرا خیال ہے ان کو 18 سال کی قید ہو گئی ہے۔ اور یہ جو امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کل ہی اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہے اس کو 18 سال ہو گئے ہیں، 18 سال کی سزا دی گئی ہے۔ میں نے کہا اس کو 18 سال کی آپ نے کیوں سزا دی ہے؟ کویسچن یہ ہے کہ 18 سال کی سزا کیوں دی گئی؟ اسے لائف ٹائم اس کو قید کریں، اس کو اگزامپل بنائیں، ہاریبل اگزامپل بنائیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں۔
मतलब इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये H1B वीज़ा पे है। उधर इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं, इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं जो H1B वीज़ा चाहते हैं, और अमरीकी जो हैं वो उनको साइंसदान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो जे तेनू लभे ही H1B तो तू आना मैं उसे बंदे मारने न जाके। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊँ आपको, इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल। मैं जिसे आप कह लें कि ये देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो शख्स है इसको मतलब कोई शर्म हया नहीं इस चीज़ की कि पाकिस्तान किन चीज़ों से गुजर रहा है। तुम किस मुल्क का पासपोर्ट लेके घूम रहे हो? तुम्हें H1B वीज़ा किस पासपोर्ट के ऊपर मिला है? तुम्हें H1B, तुम कोई अमेरिका के शहरी हो, तुम कोई इंडिया के शहरी हो, तुम किस मुल्क के शहरी हो यार? तुम पहले अपने मुल्क का अपने ग्रीन पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़े ही नहीं लगते, जिस ग्रीन पासपोर्ट को वीज़े नहीं लोग देते कि यार ये ऐसी हरकतें करते हैं, तुम उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी अब तबाह व बर्बाद कर रहे हो। अब ये शख्स जो है, मैं तो जानना चाहता हूँ हमारी तालीम क्या है, हम किस तरह के मेडिकल डॉक्टर और हम किस तरह के इंजीनियर हम ये किस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं यहाँ पे? ये कौन लोग हैं जिनको इस चीज़ की तमीज़ नहीं है कि अब अपनी मादरे मिल्लत जो है उसका नाम बदनाम करें। इंडिया चीन ते पड़ गया, चंद ते पड़ गया तो तुसी इत्थे थल्ले आंदे सुसाइड जैक्टां लभदे फिरदे। फिर बातें करते हैं जी कि वो हमसे जो है ना वो मगरब जो है ना नाराज़ है, हमें मगरब मुँह नहीं लांदा। मगरब तुहानू की मुँह लाए? आप अपनी हरकतें तो देखें, आप एक कौम की तरह बन के तो सामने आएँ। आप दुनिया के साथ आप डील करना तो सीखें। आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान में कितने बेरोज़गार हैं, एक बात, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो वाकई इस दफ़ा बात हो रही है जी 8 लाख पाकिस्तानी चला गया, ठीक है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि 8 लाख क्या, इससे पहले 9 लाख 10-10 लाख लोग पाकिस्तान से जाते थे, लेकिन अभी हालात इस तरह के हैं कि लोगों ने पाकिस्तानियों के बाहर जाने का जो शोर डालना शुरू कर दिया, और तुम लोगों की ज़िंदगियों के पीछे पड़े हुए हो। क्यों मारना चाहते हो तुम अमरीकियों को, या तुम क्यों दहशतगर्दी को ज्वाइन कर? तुम्हें इस चीज़ का नहीं पता कि तुम्हें अगर अपनी डिसएग्रीमेंट करना है, तुम्हें किसी के साथ अपना डिसएग्रीमेंट करना, तो उसके तरीक़ेकार क्या हैं? आपको किसी की पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, आपको किसी के नज़रिए से इख्तिलाफ हो सकता है, आपको किसी के एक्शन से इख्तिलाफ हो सकता है। क्या हमारा मज़हब इस्लाम और कुरान इस चीज़ में और हमारे नबी की तालीमात इस चीज़ में नहीं बताती कि हमें क्या करना है? तुम और 50,000 रास्ते हैं, पुरअमन रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करो, पुरअमन रह के तुम कुछ करने की कोशिश करो। तुम इस्लामिक स्टेट का क्यों हिस्सा बनना चाहते हो यार, मेडिकल डॉक्टर बन के?